حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میرے اوپر قرض چڑھ چکا ہے، میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی۔ کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں، وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور کہنے لگے، یار تمہیں ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، بتائیے۔ تو عرض کرنے لگے، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو شخص کہنے لگا، حضور اب پھر میں کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ فرمانے لگے، تو عثمان غنی کے پاس جا۔ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا ان کے پاس۔ شخص کہنے لگا، آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمایا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل حوالہ مانگیں گے۔ فرمایا، عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالہ نہیں مانگتے، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفشیش نہیں کرتے، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتا پوچھتا دروازے پر دستک دی تو عثمان غنی کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا، ابوبکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ و شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے دے گا؟ شخص کہتا ہے کہ میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ باہر آئے اور میں نے کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں، اور مخاطب ہو کر کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ہی ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا، اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے 3 چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع ہی نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا، اتنا تگڑا نہیں جتنا ابوبکر صدیق نے بتایا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا، اور پھر میرے اوپر قرضہ چڑھ چکا، اور مجھے کئی پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا، تو میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی، ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں، ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ شخص کہنے لگا، میں نے فوراً سے کہا، حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے تو لے جا۔ شخص کہتا ہے، میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا، اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولے بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا، حضور میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا، اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی کے نوکروں کی نوکری کروں۔ شخص کہتا ہے، میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا، شکریہ۔ کہتا ہے، ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا ہے۔ کیا فرمانے لگے کہ شکریہ ابوبکر صدیق کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا، حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے، تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، چھوڑو، آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑو، یہ شان ہے خدمت غاروں کی،
سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔